الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب ادخلوها بسلام ذلك یوم الخلود لهم ما یشاؤون فیها ولدینا مزید صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی وسلم وبارک علی ذات المحمدیت والآل عدد خلقک یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث معزز و محترم سامعین ذی وقار، رب العزت کا بے شمار فضل ہے کہ اس نے ہمیں اپنی تمام مخلوقات میں سے بہترین مخلوق تخلیق فرمایا اور ملائکہ بھی تخلیق فرمائے، جنات و شیاطین بھی تخلیق فرمائے، حیوانات و جمادات و نباتات بھی تخلیق فرمائے، آسمان و زمین بھی تخلیق فرمائے، عرش و کرسی بھی تخلیق فرمائے، مگر انسان کی عظمت ان سب سے بالا تر رکھی۔ قرآن حکیم فرقان حمید انسان کو بالا تر انسان بنانے کے لیے اور پستی سے بلندی کی طرف لے جانے کے لیے، چونکہ انسان بذات خود بڑی عظیم تخلیق تھی۔ قرآن مقدس میں بھی ارشاد فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہت خوبصورت بنایا ہے۔ احسن تقویم بنایا پروردگار عالم نے، اور پھر اس کائنات میں آ کر انسان کچھ چیزوں سے مانوس ہو گیا، جو چیزیں انسان کو اس حسن سے نیچے لے آئی، اس کی خوبصورتی کو
جس نے ختم کر دیا۔ پروردگار عالم کا ارادہ ہوا کہ اس انسان کو پھر سے میں خوبصورت کر دوں، تو اس نے اپنے نبیوں کو بھیجا، انبیاء کو بھیجا، جو تمام مخلوقات میں سے برتر و بالا شخصیات تھی۔ انبیاء اپنے زمانے میں جب ہوتے ہیں تو ان سے بلندتر شخصیت اس وقت میں کوئی اور نہیں ہوتی، نبی سب سے عظیم تر ہوتا ہے۔ اور اللہ نے انسان کی آگاہی کے لیے انبیاء کو بھیجا، اور انبیاء دو قسم کی تعلیمات لے کر آئے۔ ایک تعلیمات وہ جس سے انسان کی خوبصورتی ختم نہ ہو، اور دوسری تعلیم وہ جس سے اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہو، جن سے اس کی خوبصورتی ختم نہ ہو۔ اس کا نام نواہی رکھا، یعنی منہیات، روک دیا گیا جن چیزوں سے۔ اللہ نے جن چیزوں سے انسان کو روکا ہے وہ اس کی خوبصورتی کو ختم نہیں ہونے دیتی، اور اللہ نے جس چیز کا اس انسان کو حکم دیا ہے وہ ان کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہے۔ یعنی قرآنی روح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اوامر اور نواہی، وہ کام جن سے اللہ نے روک دیا ہے وہ انسان کی خوبصورتی کو کنٹینیو کرتے ہیں، اتنا مسلسل رکھتے ہیں کہ یہ معصومیت میں ہی رہتا ہے، یہ معصومیت میں ہی رہتا ہے۔ چونکہ انبیاء کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے کہ جو ان کی خوبصورتی میں کمی پیش لائے، تو وہ مسلسل معصوم ہیں، وہ مسلسل کیا ہیں؟ معصوم ہیں۔ ان کی خوبصورتی مسلسل قائم رہتی ہے اور دائم رہتی ہے۔ اور ایک وہ کام کہ جب کبھی ہم اپنی اس خوبصورتی کو جو اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے، یعنی جن چیزوں سے روک دیا اس کو، جیسے باپ ماں روک دیتے ہیں بیٹے کو بھی، بیٹا باہر دھوپ میں نہیں جانا، بیمار بھی ہو سکتے ہیں آپ، رنگ بھی آپ کا کالا ہو سکتا ہے، جلد کی بیماریاں بھی لگ سکتی ہیں، تو بیٹا اگر باہر نہیں جاتا دھوپ میں تو محفوظ رہتا ہے ان چیزوں سے، جی۔ تو روک دیا جن چیزوں سے اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعہ سے۔ بعض مخلوقات کو براہ راست بھی روک دیتا ہے، انسانوں میں سے بعض کو براہ راست بھی روک دیتا ہے، مگر وہ یہ کہہ نہیں سکتے پھر کہ مجھے اللہ نے روکا ہے، چونکہ کہنے کے لیے نبی کی زبان چاہیے، کہنے کے لیے نبی کی زبان چاہیے ہوتی ہے، اور کسی کو کہا وہ خود کرے اور سمجھے، مگر وہ جو کہا ہے اس کو پیش کرے سنت اور قرآن پہ۔ اگر قرآن اور سنت اس کی تائید کرتے ہیں تو خود اس پہ عمل کرے، مگر کہہ نہیں سکتا وہ کہ میرے رب نے مجھے آج یہ حکم دیا اور میرے رب نے آج یہ کہا ہے، وہ تجھ سے ہی کہا ہے، مگر نبیوں سے جو کہتا ہے وہ سب کے لیے کہتا ہے، نبیوں کو جو دیتا ہے وہ سب کے لیے دیتا ہے، اور نبیوں کو جو خیرات دیتا ہے وہ بانٹنے کے لیے دیتا ہے۔ آپ سمجھ؟ تو وہ جو آپ کو دیتا ہے آپ اس کو مکشوفات کہہ سکتے ہیں،
اور وہ جو نبیوں کو دیتا ہے اس کو وحی الہی کہتے ہیں۔ کشف کی حیثیت وحی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوتی، اور کشف سے کوئی استدلال نہیں کر سکتے آپ، مگر وحی الہی اللہ کا جو بتایا ہوا ہے، جو پیغمبروں کی زبان سے آیا علیہ السلام، وہ قطعی، حتمی اور یقینی ہوتا ہے۔ آپ کا اپنا کوئی خواب ہے یا کوئی کشف ہے، وہ قطعی، حتمی اور یقینی نہیں ہوتا، اس لیے آپ دوسرے پہ وہ مسلط نہیں کر سکتے۔ دوسروں کو آپ وحی کی تعلیمات ہی بتائیں گے، اور خود بھی اپنے کشف اور اپنے کرامات اور اپنے اس الہام کو قرآن و سنت پہ پیش کریں گے۔ اگر وہ اس کی تائید کرتے ہیں تو درست ہے، اگر اس کی تائید نہیں کرتے تو اس سے ہٹ جائیں، اس سے باز آ جائیں، اس لیے کہ وہ شیطانی الہام ہو سکتا ہے، اور وہ شیطانی گفتگو ہو سکتی ہے جو آپ سے کی ہے۔ تو انبیاء کو بھیجا کہ آپ کی خوبصورتی قائم رہے، اس قائم رہنے کے لیے کچھ چیزوں سے روک دیا آپ کو۔ جس طرح آپ کچھ چیزیں زہر ہیں، ان کے استعمال سے آپ کیا کرتے ہیں؟ باز آ جاتے ہیں، جی ان سے کیا کرتے ہیں؟ باز رہ جاتے ہیں، ان کو استعمال نہیں کرتے، تاکہ کوئی ماہر، کوئی حکیم، کوئی ڈاکٹر اس جو مضر چیز ہے اس کو شفا میں بدل دے۔ اس کو کس میں بدل دے؟ شفا میں بدل دے۔ ایسا کر سکتے ہیں، مگر اس میں آپ دوسرے کے محتاج ہیں جو اس کو شفا میں بدل سکے۔ جو اس کو شفا میں نہیں بدل سکتا تو آپ خود بخود اس کو نہیں استعمال کر سکتے۔ سنکھیا اور زہر جو ہے وہ بھی بعض اوقات شفا بن جاتا ہے، سانپ کا زہر بھی بعض اوقات شفا بنتا ہے، مگر اس کو شفا بنانے والے لوگ ہوتے ہیں۔ بعض چیزیں مضر ہیں، مگر وہ جب دانا لوگوں کے پاس پہنچتی ہیں تو اس کو مفید بنا دیتے ہیں۔ اس لیے قرآن حکیم ہمارے لیے جو تعلیمات لے کے آیا ہے وہ دو قسم کی تعلیمات ہے، کچھ سے روک دیا کہ یہ مت کرو، اور کچھ کو ضروری قرار دے دیا کہ یہ لازمی ہے تمہارے لیے، اور جن سے روک دیا ان سے رکے رہنا، یہ خوبصورتی کو کنٹینیو کرنا ہے، اور جن کے کرنے کا حکم دیا اس پہ عمل پیرا ہونا، یہ اس خوبصورتی میں چار چاند لگانے والی بات، اس کو روشن کرنے والی۔ گویا فرائض اللہ نے تمہارے اوپر کیے ہیں، وہ جو فرض کی ہیں وہ چیزیں، وہ تمہاری خوبصورتی کو کنٹینیو اس میں انوار اور تجلیات بھرنے والی ہیں، اور وہ روک دیا جن چیزوں سے اور ان کو حرام کرا دے دیا، وہ تمہیں خراب کرنے والی ہیں، تمہاری باڈی کو بھی، تمہارے جسم کو بھی، تمہارے روح کو بھی خراب اور برباد کرنے، اس لیے روک دیا ان سے۔ تو بنیادی چیز اس کے روکے ہوئے سے رک جاؤ، کیونکہ اس میں جسمانی تباہی بھی ہے اور روحانی تباہی بھی ہے اور عقلی تباہی بھی ہے۔ عقل بھی مفلوج ہو جاتی ہے اور روح بھی مغموم ہو جاتی ہے، اور دل بھی انسان کا اس سے بجھ جاتا ہے۔ تو انبیاء یہ تعلیم لے کر آئے۔ اس میں میں نے آیت پڑھی ہے، ارشاد فرمایا من خشی الرحمن بالغیب، جو بھی کوئی خدائے رحمان سے بن دیکھے، جو کوئی بھی ڈرتے ہوں گے، یا جو کوئی بھی خدائے رحمان سے بن دیکھے ڈرتا ہوگا، جی تو کیا ہوگا؟ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ، اور رجوع ہونے والا دل لے کر آئے گا۔ جو ڈرے گا اور رجوع ہونے والا، قلب منیب، رجوع ہونے والا